روحوں میں اترتی ہے صدا ملہم حق کی، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہیں روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا وسلموا تسلیما۔ ناظرین، یہ تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57۔ اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں ہے: اللہ یقیناً اس نبی پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی یقیناً اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بس اے مومنو تم بھی اس نبی پر درود بھیجتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو اور خوب جوش و خروش سے ان کے لیے سلامتی مانگتے رہا کرو۔ اس آیت کے متعلق اور اسی طرح بعد میں جو حدیث ہم پڑھیں گے، فقہ المسیح کا جو سیگمنٹ ہمارا ہوگا، اور دیگر سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر عطاء الرحمن خالد صاحب کو اور مکرم محترم عطاء المومن زاہد صاحب کو دعوت دی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور ان امور کے متعلق کچھ بات کریں۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطاء صاحب، یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے؟ جی، اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے، یعنی یہ اس کا سادہ مطلب ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جو لفظ صلاۃ ہے، صلاح، اس کے عربی معنی ہے التعظیم، اور اس کے مطابق اس کا یہ مطلب بنتا ہے اور یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مخالفین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائیں، آپ پر گندے اور بیہودہ قسم کے اعتراضات کریں۔ تو مسلمانوں کو کوئی فکر کرنے کی نہیں ضرورت، اللہ تعالیٰ خود ان کے یہ اعتراضات رد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی بڑائی اور شوکت کو بڑھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کامیابی دیتا ہے۔ اور اس کی ہم چند مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ لوگوں نے بہت غلط قسم کی کتابیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، بیہودہ قسم کے اعتراضات کیے، اور بدقسمتی سے جو مسلمانوں کا رد عمل تھا وہ اتنا اچھا نہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں۔ اور یہ آیت ہمیں ایک سبق دیتی ہے، ایک پیغام دیتی ہے کہ ہمیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہو، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ خود اپنے نبی کی عزت کو قائم کرتا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اپنے عملی نمونے سے
اسلام کی عزت کو بڑھائیں۔ تو ایک مثال ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے غلط رد عمل دکھایا جب یہ خاکے بنائے گئے، یہ چارلی ہیبڈو میگزین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ہی بیہودہ قسم کے خاکے شائع کیے، جس سے سب مسلمانوں کے جذبات انہوں نے مجروح کیا۔ تو اس وقت بعض مسلمانوں نے اس جو میگزین کا دفاتر تھے اس پر حملہ کر کے 12 ان کے بندے مار دیے۔ تو یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کا رد عمل تھا، جبکہ اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو صحیح ان کا کردار ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑیں، کیونکہ اسلام تعلیم دیتا ہے نرمی کی اور پیار اور محبت کی۔ اور آج کل جو حملے ہو رہے ہیں دشمن کے وہ بھی قلم سے ہو رہے ہیں، زبان سے ہو رہے ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم تلوار کو اٹھائیں اور دشمن کا قلم سے وہ حملہ کریں اور ہم تلوار سے جواب دیں۔ تو اس طرح کیا ہوا، یہ جو میگزین ہے جو اس قسم کے غلط کام کر رہی ہے، پہلے ان کی جو نشریات تھیں جتنی یہ شائع کرتے تھے وہ بہت کم مقدار میں تھی، کہتے ہیں 600,000 یا 60,000 اس قسم کی ان کی تعداد تھی۔ لیکن اس حملے کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے اس کی مذمت کرتے تھے اس رسالے کی، انہوں نے اس کی حمایت شروع کر دی اور 6 ملین تک یعنی اس کی انہوں نے اشاعت شروع کر دی، اور اس رد عمل کے بعد انہوں نے مزید خاکے شائع کیے۔ تو اس طرح ایک اور نقصان ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ خود بھی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ جو یہ دوسروں کی طرف سے ایک گناہ ہو رہا ہے، مسلمان اپنے کردار سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے ایک بہت اچھا سبق ملتا۔ اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے صرف انہی حملوں کے بعد نہیں، بلکہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کوئی اس طرح کا حملہ کیا جاتا ہے یا اسلام پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو حضور محمد صاحب ہمیں درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اہمیت بتاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق چونکہ اس آیت میں بھی درود شریف کا ہی ذکر ہے، تو اس کے متعلق درود شریف کے متعلق اگر ہم اس کی اہمیت اور اس کے فوائد ہمارے لیے جو ہیں ان کے متعلق کچھ پوچھ سکیں۔ جزاکم اللہ رضا صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے طاہر رحمان صاحب کی بات کو آگے چلایا ہے۔ جیسا کہ ابھی طاہر رحمان صاحب بات کر رہے تھے، میں صرف اس میں یہ بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جیسا کہ ابھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ نام نہاد مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا، اس کے بالکل برعکس جو حقیقی مسلمان ہے یعنی جماعت احمدیہ ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے، انہوں نے خلافت کی رہنمائی کے تحت کیا رد عمل دکھایا، تو اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں حقیقی طور پر سمجھ آئے گا کہ کیا ایک مومن کا رد عمل ہونا چاہیے۔ حضور نے خود جو اعتراضات کیے گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے متعلق ان کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جماعت کو تحریک کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک سیرت ہے اس کا تذکرہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے، اس سیرت کو ان لوگوں میں زیادہ عام کیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو نادانی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں یا اس قسم کی بدتمیزی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو جب حقیقی سیرت پتہ لگے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس قسم کی غلطی کر رہے تھے۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ بڑی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو کتب ہیں ان کو شائع کر رہی ہے حضور کی رہنمائی میں، اور ان تمام لوگوں تک پہنچا رہی۔ باقی جیسے آپ نے بات کی کہ درود شریف کی اہمیت کیا ہے، تو میں ایک دو احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ تمام لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہے۔ یعنی جو شخص درود شریف کے پڑھنے میں مداومت اختیار کرے گا اس کو گویا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب ملے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ فرمایا، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، کہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے خدا اس پر 10 دفعہ وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ ہے درود شریف کی برکت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دعا کرنے کا بھی خدا تعالیٰ سے یہی طریقہ ہے کہ انسان دعا کو شروع کرے، اور یہ احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے شروع کرے،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد جو دعا کرنی اس نے خدا تعالیٰ سے کرے. تو یہ دعا کا طریقہ بھی احادیث میں بھی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں بھی بتایا گیا. میں اپنی اس بات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت پر ختم کرتا ہوں. حضور نے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. چودھری رستم علی صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے. سن 1885 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام ایک خط لکھا، اور جو اس وقت حضور کے جو خطوط کا مجموعہ ہے مکتوبات احمد کے نام سے چھپا ہوا، اس میں یہ خط موجود ہے حضور کا. اس میں حضور نے چودھری رستم علی صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ بعد نماز مغرب و عشاء جہاں تک ممکن ہو درود شریف بکثرت پڑھیں. آپ نے اہمیت کی بات کی، اور دلی محبت اور اخلاص سے پڑھیں. پھر اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے درود شریف کے وہ الفاظ جو رضا صاحب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ تمام الفاظ حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھے، اور پھر حضور نے نیچے لکھا یہی درود شریف پڑھیں. یعنی جو درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ تحریر کرنے کے بعد حضور نے فرمایا یہی درود شریف پڑھیں. اگر اس کی دلی ذوق اور محبت سے مداومت کی جائے تو زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جاتی ہے، اور تنویر باطن اور استقامت دین کے لیے بہت مؤثر ہے. یعنی 3 قسم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان مشرف کیا جاتا ہے اگر مداومت اختیار کی جائے، اور تنویر باطن ہوتی ہے، یعنی باطنی طور پر انسان کو نور عطا کیا جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ دینی معاملات میں اس کو استقامت دی جاتی ہے. تو یہ 3 فائدے ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف کے بیان کیے. درود شریف کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن درود شریف کے اگر ہم الفاظ کو دیکھیں تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل کیں، اسی طرح ہی مطلب یہ مشابہ جو ہے کمپیریسن کی گئی ہے کہ اسی طرح کی برکتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی نازل کی جائیں. یہاں پر حضرت ابراہیم کے متعلق اگر ہم تھوڑا سا کچھ جان سکیں کہ وہ کون سی برکتیں تھیں، کس طرح کی کیوں حضرت ابراہیم کو اس دعا میں بھی شامل کیا گیا ہے، بہت جو کہ اہم دعا ہے. رضا صاحب، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے وہ بزرگ نبی ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی نسل میں کس طرح سے کثرت سے خدا تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا. آپ کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں خدا کے فضل سے نبوت کے مقام پر سرفراز ہوئے. حضرت اسحاق کے بیٹے آگے حضرت یعقوب نبی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو نبوت کا مقام ملا، پھر ان کے اولاد میں آگے نسلاً بعد نسلاً نبوت چلتی رہی. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل تھی اس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود تھا، وجود باجود، اس کو خدا تعالیٰ نے مبعوث کیا. یعنی یہ تمام برکتیں حضرت ابراہیم کی ذات میں خدا تعالیٰ نے جمع کی. اور قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے بہت ہی پیار سے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ وہ ابراہیم جس نے جو بہت وفا کرنے والا تھا. یعنی یہ خدا تعالیٰ کی شہادت ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا تھا. تو حضرت ابراہیم کی اس جو عظمت کو اور حضرت ابراہیم کی اس وفاداری کو یاد رکھتے ہوئے، یعنی یہ الفاظ جو درود شریف کے ہیں ان میں یہ دعا کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح درود اور رحمتیں اور برکتیں اے خدا نازل کر جیسے حضرت ابراہیم پر نازل کی تھیں. لیکن یہ صرف ایک کیفیت کا یعنی کہ مشابہت ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، چونکہ وہ آپ کی ذات باعث تخلیق کائنات ہے، آپ کی ذات کا وہ مقام ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں نے یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہ کیے ہوتے. تو یہ کیفیت کی مشابہت تو ہے لیکن کمیت کی مشابہت نہیں. یعنی حضرت ابراہیم پر جیسے برکتیں نازل کیں اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل کر، لیکن یعنی کیفیت وہی ہو، لیکن تعداد میں وہ برکتیں یقیناً خدا تعالیٰ نے اتنی بے انتہا نازل کی ہیں
اور ان کا تو شمار ہی کوئی نہیں کر سکتا ان برکتوں کا. تو یہ یعنی مشابہت جو ہے وہ اس کیفیت کی ہے جس میں حضرت ابراہیم پر بھی برکتیں نازل ہوئیں اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئیں. یعنی برکتوں کے نزول میں دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، لیکن برکتوں کے نزول کی جو آپ سمجھ لیں کہ تعداد ہے یا کمیت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یقیناً حضرت ابراہیم سے بہت بلند ہے اور بہت اوپر ہے. ایک اور بھی ہے نا قرآن کریم میں یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل کیں. اس کا سورہ بقرہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی آزمائشوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور جیسے مومن صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، کہ آپ نے وفا کی، آپ ان آزمائشوں میں بہت ہی خوبصورتی سے پورے اترے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں زمین میں امام بنانے والا ہوں. یعنی آپ کو ہمیشہ کے لیے ایسا مقام دیا گیا کہ آج تک ہم جو حج کرتے ہیں ان میں کئی ہم مناسک ادا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد میں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھتے ہیں. بہت خوب، جزاکم اللہ استنزام مربیان کرام. ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ نے سنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن نصر عزیز نے اپنے بے شمار خطبات میں اور خطابات میں، جو کہ ان حادثات میں جو یہاں پر دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر اسلام کے نام پر جو یہ نام نہاد مسلمان حرکتیں کرتے ہیں، ان کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن نصر عزیز نے ہمیں بار بار درود شریف کی اہمیت اور اس کے فوائد کے متعلق آگاہ کرتے رہے اپنے خطبات میں، اور یہ تلقین کی اور جماعت کو یہ ہدایت دی کہ بار بار درود شریف کا ورد کیا جائے، خاص طور پر اس زمانے میں، خاص طور پر ان حالات میں. اسی طرح مکرم محترم مومن زاہد صاحب نے وہ ان کتب کا ذکر کیا جو کہ جماعت یہاں پر اپنے تبلیغی سٹالز میں اور اپنی جو تبلیغی انگیجمنٹ میں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سیرت کی کتب ہیں، لائف آف محمد فار ایگزامپل، اور مختلف سیرت کی جو کتابیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ یہاں پر لوگوں کو دیتی ہیں اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. یہ تمام وہ کتب ایسی ہیں جو کہ alislam.org لائبریری سیکشن میں آپ اگر جائیں تو وہاں پر آپ کو مہیا ہو سکتی، وہاں سے مل سکتی ہیں، وہاں پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حضور انور کے تمام وہ خطبات جمعہ جو کہ حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی فرائیڈے سرمنز کی جو سیکشن ہے آرکائیو میں اگر جائیں تو ایک خاص ڈیٹ اگر آپ نے ڈھونڈنی ہے تو وہاں پر آپ ڈیٹ کے حساب سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. یہ بھی بتانا چاہیے ناظرین کو، معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹی گئی شاید، کہ حضور کے ارشاد پر یہ کتب کس کثرت سے تقسیم کی گئی. یعنی بلا مبالغہ، یعنی یورپ کے مختلف ممالک میں یہ جو لائف آف محمد جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ انگریز احباب میں ہی اور غیر مسلم احباب میں بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی گئی ہے. اور اس کا بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے، چونکہ بہت سارے ایسے غیر مسلم اور انگریز لوگ ہیں. صاحب کا عطاء الرحمان صاحب کا تو اغلباً فیلڈ میں واسطہ بھی ان سے باقاعدگی اس کثرت سے ہوتا ہوگا، جو جب ان کتب کو پڑھتے ہیں تو بعد میں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم جس ہستی کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اگر اس کی یہ سیرت ہے تو یہ تو انسانیت کے محسن کا وجود ہے. ان پر اعتراضات کی بجائے ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے ہم سب کو. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس عملی جہاد کا ہو رہا ہے. بہت خوب. محمد صاحب، آپ نے ابھی فیلڈ کی بات کی، عطا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ مصور شاہد صاحب جو ہیں وہ فی الحال لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم مصور صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصور صاحب جزاکم اللہ، آپ اس وقت فن لینڈ میں تشریف فرما ہیں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کرنا بھول گیا ہوں میں، تو یہ ناظرین کے لوگوں کو بتاتا چاہوں کہ آج ہم مصور شاہد صاحب مربی سلسلہ فن لینڈ سے گفتگو کریں گے. مصور صاحب، ہم نے ابھی درود شریف کے متعلق محمد صاحب نے جو ابھی بات کی ہے، ذرا ہیوی سوال سے ہم شروع کر رہے ہیں آپ سے. تبلیغی لحاظ سے اگر آپ بتا سکیں ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، حضور کے وجود کے متعلق لوگوں میں غلط فہمیاں یقیناً ہوتی ہیں، تو یہ جو مختلف حادثات پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھے ہیں، ان کے بعد جماعت کو تبلیغ کے میدان میں
کس طرح کی مہمات چلانے کی توفیق ملی اور کس طرح کی سرگرمیاں رہیں؟ جزاک اللہ۔ جہاں تک تبلیغی میدان کا تعلق ہے تو وہ خدا تعالیٰ اپنے فضل کرتا ہے، نئے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ابھی مربیان کرام نے بات کی تھی کہ لائف آف محمد یا نبیوں کا سردار جو کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے بارے میں، اس کو کس طرح سے جماعت نے پھیلایا ہے۔ تو ہمارے ادھر نارتھ میں گزشتہ سال ہمارا ایک دورہ ہوا تھا، وہاں پر لائبریریز میں اور اسکولوں میں یہ کتاب دی گئی تھی۔ تو وہ ابھی ریسنٹلی وہاں سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تمام بچوں پر جو خاص کر مسلمان ہیں ان پر لازمی کر دیا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور ان نے اور مزید ڈیمانڈ کی ہے لائبریری والوں نے کہ ہمارے پاس اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اور بچے آ کے اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف تبلیغی سٹالز پہ بھی، بک فیئرز پہ بھی یہ ایک دلچسپ کتاب ہے لوگوں کی نظروں کے سامنے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح سے بیان کیا جائے جس طرح سے ان کے سامنے نہیں آتی۔ بعض میڈیا پہ آپ سنتے ہیں کہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ باقی باتیں اس طرح سے اٹھائی جاتی ہیں، لیکن جہاں خدا تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی، انسانوں میں بھی وہ ایک کیفیت جاری ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اس طرف دلچسپی لیتے ہیں اور پھر اس کتاب کو جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی خدا تعالیٰ نے تبلیغ کے بہت سے جو ہیں وہ راستے کھولے ہیں کہ یہ کتاب کثرت سے بانٹی گئی ہے اور ابھی بھی بانٹی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو مصور صاحب یہ بتائیں کہ آج کل فن لینڈ میں روزے یا رمضان کس طرح جا رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ؟ رمضان اللہ تعالیٰ کے کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے۔ ہمیں اس بابرکت مہینے سے ایک بار پھر خدا تعالیٰ ہمیں گزرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو ہمارے روزے تو تقریباً یو کے ٹائم کے مطابق ہی سیٹ ہیں، تقریباً 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، وہ بھی خلافت کی برکات ہے فن لینڈ میں، ورنہ تو تقریباً 22 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے اگر فن لینڈ کے وقت کے مطابق روزہ جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو اس لیے بعض اوقات بات ہوتی ہے لوگوں سے کہ آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں یا آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تو بعض ہمارے غیر احمدی احباب اس طرف بھی کہتے ہیں کہ اتنا لمبا روزہ ہے ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے ہم روزے ہی نہیں رکھتے۔ تو وہ بھی ایک جماعت کی ایک خلافت کی برکات ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرف ہدایت فرمائی یا اس طرف گائیڈنس دی کہ کس طرح سے اس وقت میں بھی روزے جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ ہم نے سویڈن سے بھی بات کی تھی، ہمارے ایک وہاں پہ کاشف وگ صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی بات بتائی تھی، محل وہ سیم ہائٹ پہ چونکہ ممالک جو ہیں موجود ہیں، اس لیے حضور نے شریعت نے جو اجازت دی ہے اسلام میں اس حساب سے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ تو مصور صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آپ کے لوکل مقامی لوگ ہیں، ہم ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو رمضان کے متعلق کچھ خاص علم نہیں ہے، تو عام طور پر پبلک کا رمضان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عام طور پر پبلک کا رمضان کے حوالے سے اس طرح سے کچھ خیال ہے کہ یہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کھا نہیں سکتے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رمضان میں رہنا، اور اس طرح سے کیسے کیا جا سکتا ہے، اتنی اپنی تکلیف میں رکھ کر انسان کیسے دن گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کس طرح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ بھوک پیاس تو ایک ضمنی چیز ہے، اس کی اصل غرض تو یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کثرت سے پڑھے اور حقوق العباد کثرت سے ادا کرے، تو وہ اس بات کو پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے ایک صبر اور ایک کنٹرول سکھا رہا ہے، جس کے تحت وہ پھر اپنی زندگی کو سال کے دوران ایک ٹریننگ کا مہینہ، ٹریننگ کا پیریڈ کہہ لیں، تو وہ اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو آگے جو ہے وہ لے کر چلتا ہے اور اس طرح سے پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصور صاحب آخری سوال، رمضان صرف روزے ہی نہیں لیکن بہت سی عبادت کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، تو تراویح، دروس اور نمازوں کے اہتمام میں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سویڈن میں کیا کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ فن لینڈ میں یہاں چونکہ جماعت ابھی ہماری تھوڑی ہے تو ہر سال کی طرح یہاں پر ہم ایک جگہ لے لیتے ہیں، رینٹ لے لیتے ہیں رمضان کے لیے،
اس میں سب سے پہلے افطاری ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ سب سے پہلے درس ہوتا ہے قرآن کریم کا جو کہ رمضان کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، پھر اس کے بعد جوائنٹ افطاری ہوتی ہے جس میں تمام لوگ آتے ہیں، جماعتی طور پہ افطاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سارا 2.5-3 گھنٹے کا جو ہے وہ سلسلہ روزانہ چلتا ہے جس میں پھر مغرب عشاء ادا کی جاتی ہیں، پھر وہ تراویحاں ہوتی ہیں. تو ایک روحانی ماحول ہوتا ہے جس کے اندر انسان لوگوں کو سے ملتا بھی ہے، ان سے دیکھتا بھی ہے، ان سے پوچھتا بھی ہے، اور اسی طرح جو رمضان کا غرض و غایت ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھائے، تو وہ اس میں درس بھی ہے اور تراویحاں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں اور نماز بھی ہے. تو وہ یہ سارا ایک پروگرام ہے جو پورا ایک ماہ جو ہے روزانہ ادھر ہمارے ہاں چلتا ہے، جس میں لوگ خود بھی شامل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھر افطاریاں بھی کرواتے ہیں اور اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. بہت خوب، جزاکم اللہ. اساتذہ مصور شاہد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، مربی سلسلہ فن لینڈ، جزاک اللہ. ناظرین آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے حدیث کا جو عربی ٹیکسٹ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. حضرت سعد بن ہشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار قرآن کے عین مطابق تھے. پھر پوچھا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول تو یقیناً اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے. یہ بھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں جو مضمون ہے تقریباً وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا تھا جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی. تو یہ اگر ہم پہلے پوچھ سکیں کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، اس کا کیا مطلب ہے؟ رضا صاحب جزاکم اللہ، جیسا بھی آپ نے کہا کہ اس کا مضمون اس پہلی آیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو تعلق اس معنی میں رکھتا ہے کہ دیکھیں خدا تعالیٰ نے جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ ان کی تعریف جو ہے اس کو کسی ایک لفظ میں یا چند الفاظ میں بیان کرنا ہی بڑا مشکل تھا. تو اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ گویا حکم دے دیا، بجائے کوئی چند الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی جاتی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خدا بھی رحمتیں نازل کرتا ہے، تم بھی درود شریف پڑھا کرو اور نبی کے لیے رحمتیں مانگا کرو. تو دراصل وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں ان کو کوئی چند الفاظ میں بیان کرنا ہی بڑا مشکل تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی غالباً اسی مشکل سے دو چار نظر آتی ہیں کہ کسی ایک لفظ میں یا چند الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ اخلاق کو، سیرت کو بیان کرنے کی بجائے آپ نے بھی یہی فرمایا کہ قرآن کو پڑھ لو تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو بات یہ ہے کہ دراصل جیسا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ انسانی فطرت نمونے کی محتاج ہے. آپ ایک بچے کی مثال لے لیں، بچے کو آپ ایک بات اگر زبانی طور پر کہیں اور خود اس پر عمل نہ کریں تو بچے کے اوپر اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے. لیکن بچے کو اگر ایک بات بطور نصیحت کی جائے اور باپ اس بات پر خود زیادہ عمل کرتا ہوا نظر آئے تو وہ بچے کے لیے وہی بات جو ہے وہ بہت اچھا اثر پیدا کرتی ہے اور بچہ اس کو بڑے اچھے رنگ میں قبول کرتا ہے. تو اس سے اگر سمجھا جائے تو خدا تعالیٰ نے بھی انسانی فطرت کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ سے یہی طریق انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری کیا ہے کہ وہ صرف تعلیم یا ایک کتاب آسمان سے نازل نہیں کر دیتا جس میں احکامات ہوں اور اس کے ساتھ نمونہ بن کے دکھانے والا کوئی اور شخص نہ ہو، بلکہ ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کی یہ اصول ہے کہ خدا تعالیٰ جب بھی شریعت نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے پاک انبیاء کو بھیجتا ہے
جو اس شریعت پر عمل پیرا ہو کر اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نمونہ بن کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اس ذریعے اس طرح سے گویا وہ اپنی امت کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیدا کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں شریعت کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ کانا خلق القرآن، تو اس کا یہ معنی کہ قرآن کے یعنی جو بھی احکامات ہیں تمام امت میں سے، تمام مسلمانوں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے والے، سب سے زیادہ ان قرآنی احکامات کو، ان شریعت کی پاک تعلیمات کو اپنی ذات میں ان کو کر کے دکھانے والے تھے۔ تو اس لیے اگر تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نظر ڈال لو۔ تو یہ دونوں چیزیں گویا ایک دوسرے کو سپورٹ اس طرح سے کرتی ہیں۔ بہت خوب، جزاکم اللہ۔ طاہر صاحب، ہم نے اب بات تو کر لی کہ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اخلاق تھے، اور جس طرح قرآن مجید میں محمد صاحب نے بتایا اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، لیکن کیا تھے وہ اعلیٰ اخلاق؟ جی، مگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کسی بھی پہلو کو لے لیں، آپ کی عبادات کو لے لیں، آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیسے پیار کا سلوک تھا، کس طرح آپ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتے تھے، اور اگر ہم دوسرا مخلوق کے متعلق دیکھ لیں، آپ کے گھریلو معاملات دیکھ لیں، کس طرح آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ کا دوسروں سے کس طرح سلوک تھا، بنی نوع انسان کے لیے آپ کس طرح امداد کرتے تھے، کس طرح آپ کا دشمنوں سے سلوک تھا، تو ان ساری باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہی بات پوری ہوتی ہے حضرت عائشہ کی کہ کان خلقہ القرآن، اور آپ ایک قسم کا آپ کی پوری زندگی ایک عملی تصویر تھی قرآن کریم کی۔ تو مثال کے طور پر اگر عبادات کی میں مثال دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عظیم الشان ایک اپنا نمونہ پیش کیا کہ جب آپ بیمار بھی ہوتے، مشکل حالات میں بھی ہوتے، تب بھی آپ نماز کو کبھی نہ ترک کرتے، یہاں تک کہ آپ مسجد تشریف لے کے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا ایک پہلو شدید زخمی ہو گیا، تو اس کے باوجود جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو آپ ویسے معمول کے مطابق مسجد تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ کی اتنی بری حالت تھی کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ تو اسی طرح آپ کے عبادات کے اور بھی کئی واقعات ہیں، آپ کی آخری بیماری میں جو آپ کی حالت تھی اور کیسا آپ نے اعلیٰ نمونہ قائم کیا کہ ایک طرف آپ کو سخت بخار تھا اور آپ بار بار آپ پر غشی طاری ہوتی تھی، لیکن آپ جب بھی اٹھتے تو نماز کا پوچھتے، اور بالآخر آپ نے ہمت کر کے آپ اٹھے اور صحابہ کے کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے مسجد تشریف لے کے گئے۔ تو یہ آپ کی اعلیٰ مثال تھی۔ پھر اگر گھریلو معاملات میں جو یعنی آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے متعلق اسلام بہت اہمیت ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری احکامات ہیں کہ کس طرح ہمیں اپنے اہل و عیال سے پیش آنا چاہیے۔ تو آپ کا کیسا کردار تھا؟ ابھی ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، مثلاً حال میں ہی خبروں میں بات چل رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے باپ نے مار کے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا نمونہ پیش کیا کہ آپ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیسا پیار بھرا سلوک تھا کہ حضرت فاطمہ کے متعلق آتا ہے جب بھی وہ گھر آپ کے پاس تشریف لاتی، آپ جس کرسی پر، آپ جس جگہ بیٹھے ہوتے، آپ کھڑے ہوتے، آپ کے پاس حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ تو اس قدر وہ عزت سے پیش آتے تھے اپنی بیٹی سے، اور یہ وہ معاشرہ ہے جہاں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو پھر دیکھیں اس طرح آپ نے اپنی بچوں کی اعلیٰ تربیت بھی فرمائی کہ جب وہ بڑی ہوئیں تو اور بیاہ گئیں حضرت علی سے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وہ بھی ویسا ہی سلوک کرتی ہیں، جہاں وہ بیٹھی ہوتی ہیں وہ کھڑے ہو کے آپ کا ہاتھ چومتی ہیں اور آپ کو وہی اسی جگہ پر بٹھاتی ہیں پیار سے۔
تو مثالیں تو بے شمار ہیں. یہ تو مطلب چند باتیں کی جا سکتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تو جس بھی پہلو کے اٹھا لیں وہ ایک جہان نظر آئے گا. ابھی جیسے طاہر رحمان صاحب بات کر رہے تھے، بہت پر اثر بات تھی. میں سوچ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ معاشرہ تھا کہ جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ عربوں کا جو فطرت تھی اس میں اگر کسی کو بتایا جاتا تھا کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ بیچارہ اپنے غم کو چھپانے والا ہوتا تھا. یعنی یہ کیفیت اس پر طاری ہوتی تھی. اس میں جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے اپنی بیٹی کو جس طرح سے پیار دیا، ان کی جو پاک تربیت کی، وہ دیکھیں اور پھر اس کے ذریعے سے جو عربوں میں تبدیلی پیدا ہوئی. اب جس مرضی پہلو سے دیکھ لیں، حقیقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت اور نمونہ ہے. اگر کاش کہ ہم سب اور تمام دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں اطاعت کرنے والی اور آپ کے اسوے پر چلنے والی بنے. ہم سب خوشخبریاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دی ہیں، مطلب کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے نیچے ہے، یا جو باپ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دیتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو لکھاتا ہے، اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھولے ہیں. تو بہت ساری اس طرح کی احادیث جو ہیں وہ ہم پاتے ہیں. جزاکم اللہ اساتذہ. ناظرین کرام، اگلا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے کوکنگ کے متعلق. آئیے دیکھتے ہیں آج MTA انٹرنیشنل اسٹوڈیوز پاکستان نے ہمیں کیا بھیجا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج افطاری کے لیے ہم ایک کوئک اسٹیم چکن کی ریسیپی بنائیں گے. اس ریسیپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا مسالہ ہم یہاں پہ آن دا اسپاٹ تیار کریں گے، اور یہ گرم مسالہ جو ہے اس میں ساری چیزیں ہم توے کے اوپر گرم کریں گے، اور اس میں سے جو خوشبو نکلے گی اسی خوشبو کی وجہ سے اسٹیم چکن میں خوشبو آئے گی. بازار سے جو مسالہ گرم مسالہ ملتا ہے اس میں وہ خوشبو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کافی دیر کا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے. جو ہم اب یہاں پہ مسالہ بنائیں گے وہ اس میں زیادہ خوشبو اور اس کی زیادہ اچھی خوشبو ہوگی. اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بازار سے مکس گرم مسالہ ملتا ہے، اس میں یہ لونگ اور دار چینی وغیرہ اور زیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہم پین میں اب گرم کر کے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے، اتنا گرم کریں گے کہ اس میں سے خوشبو نکلنی شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کو ہم پیس لیں گے. تو یہ میں نے آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے. زیرے کو غور سے دیکھتے رہیں. یہ زیرہ جو ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہلکا سا لائٹ سا براؤن ہو جائے، اس سے زیادہ اس کو نہیں کرنا، یہ بہت جلدی جو ہے کالا ہو جاتا ہے. اب یہ مسالے نے خوشبو چھوڑ دی ہے. اب اس کو میں نتار رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ ہی نہ پک جائے. تو اب ہم اس مسالے کو گرائنڈ کریں گے. یہ ہمارا مسالہ پیس گیا. یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے. اب اس کے ساتھ ہم چکن میں جو ہم چیزیں ڈالیں گے اس میں نمک ہے، سوکھا دھنیا، لال مرچ کٹی ہوئی، سبز مرچ کٹی ہوئی، اور لہسن ادرک کی پیسٹ ہے. اس کے علاوہ اس میں سرکہ ڈلے گا، اور اس میں سویا ساس اور مسٹرڈ پیسٹ. تو یہ ساری چیزیں ہم مکس کرتے ہیں. نمک، لال مرچ، سوکھا دھنیا، گرم مسالہ، سبز مرچ،
लहसुन अदरक की पेस्ट, सिरका, सोया सॉस, और मस्टर्ड पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे हाथों से। कोशिश करें कि चिकन के अंदर अच्छी तरह से मसाला जो है वो भर दें, और इसको मैरिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैरिनेशन नहीं देंगे तो ये फ्लेवर जो है ये सारा ये चिकन के अंदर नहीं आएगा। इसको कम से कम 30 मिनट, और अगर आपके पास टाइम हो तो 40 मिनट, और इससे भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मैरिनेशन देंगे उतना फ्लेवर जो है वो चिकन में आएगा। अब इसको मैरिनेशन के लिए 30 मिनट के लिए रखना। अब हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हमने सिर्फ इतना करना है कि इसकी हल्की सी एक ब्राउनिश सी लुक आ जाए, और हमने इसमें पकाना नहीं है इसको। असल कुकिंग जो है इसका पकना है वो स्टीमर में होगा। उसमें आप रख के इसको 10 से 15 मिनट आप इसको स्टीम करेंगे तो ये बेहतरीन पक जाएगा। अब मैं चिकन स्टीमर में डालने लगा। ये अब हो गए हैं। अब ये सारे पीसेस मैं इसमें स्टीमर में डाल के तो इसको स्टीम दे दूँगा, और 15 से 20 मिनट के करीब इसको स्टीम देंगे। ये जो मैरिनेशन बाकी बच गया है ये ज़ाया नहीं करना है, इसको हम इसके ऊपर पोर करेंगे। इसको अब 15 मिनट से 20 मिनट तक के लिए स्टीम होने के लिए रख दिए। हल्की सी आंच के ऊपर स्टीम होने दें। नाज़रीन, चिकन स्टीम हो गई है, अब उसको सर्व करते हैं। क्विक स्टीम चिकन तैयार है। इसको चिली सॉस के साथ सर्व किया। स्टीम चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 1 किलो, सोया सॉस आधा कप, सिरका आधा कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून। स्टीम चिकन बनाने के लिए चिकन के पीसेस को गरम मसाले, नमक, लाल मिर्च, लहसुन अदरक की पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, पिसा हुआ सूखा धनिया, सिरका और सोया सॉस लगाकर 30 से 40 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। मैरिनेट होने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और फिर स्टीम होने के लिए रख दें। स्टीम करते हुए बचा हुआ मसाला चिकन पर उंडेल दें। मज़ेदार स्टीम चिकन तैयार है। जी नाज़रीन, ये थी स्टीम चिकन की तरकीब जो कि MTA इंटरनेशनल स्टूडियोज़ पाकिस्तान की तरफ से तैयार करदा क्लिप आपने देखा। नाज़रीन, अगला सेगमेंट हमारा है सेहत के मुतालिक। डॉक्टर तारिक बाजवा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج چکن کی ترکیب یہاں پر ہم نے دکھائی ہے، تو اسی کے متعلق ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آج۔ مختلف گوشت کی جو اقسام ہیں ان کا اگر ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ ریڈ میٹ ہوتا ہے، وائٹ میٹ ہوتا ہے، چکن ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، تو اس میں اس کے مختلف جو اقسام ہیں ان کے کیا کیا فوائد ہیں؟ جی بالکل، میں اس مختصر وقت میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں آپ کو کہ گوشت جو بھی ہے وہ جو انسان کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اس میں بنیادی طور پر ہمیں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹ کے ساتھ وٹامنز، منرلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو پروٹین کانٹینٹ ہے اس کا سب سے زیادہ وہ گوشت سے ہی میسر آتا ہے، اور پروٹین اگرچہ وہ ویجیٹیبل میں بھی پروٹینز موجود ہوتی ہیں، لیکن جو اسینشیل امینو ایسڈز کہتے ہیں، جو پروٹینز کی چھوٹی چینز ہوتی ہیں جن سے پروٹینز بنتی ہیں، وہ 9 قسم کے اسینشیل امینو ایسڈز ہیں جو ضروری ہوتی ہیں جسم کے لیے۔ تو وہ ہمیں زیادہ تر جو اینیمل سورس سے جو ملتی ہیں، تو اس کے لیے گوشت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب گوشت کی اقسام میں بڑا گوشت جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، اور بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، پھر یہ چکن اور پولٹری کی جو شکار کیے ہوئے جانور بھی ہوتے ہیں، برڈز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر فش آ جاتی ہے۔ تو اس میں سے سب سے زیادہ جو پروٹین کے سورس کے لیے سب میں ہی پروٹین موجود ہے۔ وٹامنز، منرلز کے لحاظ سے ان میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بنیادی فرق ہے وہ ہے فیٹ کا۔ کس قسم کی فیٹ ہے؟ جو ریڈ میٹ جس کو کہتے ہیں یا بڑا گوشت جو ہے، اس میں جو ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب آج کل ایک ٹینڈنسی بنی ہے کہ جی اس کو نہ کھایا جائے، ریڈ میٹ کو ایوائڈ کیا جائے، اس کی بجائے جو ہے وائٹ میٹ جو ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بڑا گوشت کھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ریڈ میٹ میں مایوگلوبن ہوتا ہے، اس میں آئرن کانٹینٹ جو ہے بہت زیادہ ہے نسبتاً وائٹ میٹ کے۔ اور آئرن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ویجیٹیرینز ہمارے مریض ہوتے ہیں عموماً وہ 2 قسم کی کمی کے ساتھ آتے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو وٹامن بی کی کمی ہوتی ہے، B12، اور اس میٹ میں B6، B3، B12 یہ وٹامنس جو ہیں وہ ریڈ میٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو پروٹینز ہیں وہ بڑی ہائی، جو اسینشیل امینو ایسڈ ہیں وہ سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ سیچوریٹڈ فیٹ اس میں زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا حل تو یہی ہے کہ مناسب مقدار میں کھایا جائے، اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ حالیہ دور میں ایک یہ بھی ٹینڈنسی ہے کہ کارسینوجنس اس میں ہوتے ہیں، کینسر کے ساتھ اس کا تعلق پایا گیا ریڈ میٹ کا، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا تعلق فریش میٹ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جو پروسیسڈ میٹس ہوتے ہیں جو کہ سوسیجز بنا کے مارکیٹ میں شیلف میں آتے ہیں، اس سے تعلق ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پروسیس کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے سب کو وہ جو بنیادی اصول وہی رہتا ہے کہ بیلنس میں سب کو کھانا چاہیے، بڑا گوشت بھی کھانا چاہیے، چھوٹا گوشت بھی کھانا چاہیے۔ چھوٹا گوشت جو ہے اس میں بھی پروٹین سورس ہے، اس میں بھی وٹامنس ہیں، اور وٹامن مختلف اقسام کے بی، وٹامن ڈی، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فش کے متعلق آپ نے فش کا بھی ذکر کیا، یہ بھی ایک قسم ہے، تو فش کے متعلق مختصراً اگر ہم پوچھ سکیں، ایک تو فش کے کیا فوائد ہیں، اور دوسرا ایک بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ فش کا اور دودھ کا جو جوڑ ہے یا ساتھ پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے فش کے ساتھ دودھ، تو اس کے متعلق اگر ہم تھوڑا سا آپ سے پوچھ سکیں، تھوڑا سا اگر ہم بتا سکیں آپ۔ فش جو ہے پروٹین سورس کے لحاظ سے سب سے بہترین سورس اس کو پروٹین کا کہا جاتا ہے، لیکن فش کا جو فرق دوسرے گوشت سے وہ یہ ہے کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، وہ جو کولیسٹرول کو، جو اچھا کولیسٹرول جسم کو دیتے ہیں، غذا کے طور پہ مہیا کرتے ہیں، اور برے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ تو جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں خصوصی طور پہ، ان کے لیے یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ آئلی فش جو ہے اس کا استعمال کریں، تاکہ وہ جو اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہیں اس سے ان کا اچھا کولیسٹرول بڑھے گا، اور جو برا کولیسٹرول ہے وہ کم ہوگا۔ تو ہارٹ ڈیزیز سے بچنے کے لیے فش کا استعمال جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کا اور دودھ کا کے ساتھ کوئی تعلق ہے،
साइंसी बुनियाद पर जो भी अब तक तहकीक हुई है उसमें कोई ऐसा ताल्लुक साबित नहीं हुआ कि जो विटिलाइगो है जिसमें कि स्किन में वाइट पैचेस पड़ जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग डिजीज़ है, अगरचे उसकी भी अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई कि वो क्यों होती है। उसको कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि जिस्म में किसी वजह से जिस्म के खुद अपने ही सेल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो स्किन का कलर प्रोड्यूस करते हैं मेलानोसाइट्स जो मेलानिन पैदा करते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेलानिन पैदा नहीं होती, तो उसकी वजह से उस हिस्से में से वो रंग नहीं आता, तो स्किन आहिस्ता आहिस्ता से वो वाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसका फिश के साथ, दूध पीने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अक्सर आजकल जो डिशेस फिश की पाई जाती हैं वो दूध से बनती हैं, दूध में शामिल किया जाता है उनको। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो उसको कानूनी तौर पे मना कर दिया जाता। तो क्योंकि तहकीक से बात साबित नहीं है, इसलिए बड़े मज़े से दूध पिया करें, कोई हरज नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे डॉक्टर तारिक बाजवा साहब, हमारे हेल्थ स्पेशलिस्ट। जज़ाकमुल्लाह अहसन जज़ा। नाज़रीन, अगली सेगमेंट की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। ताउरमान खालिद साहब, हज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो हुकूमत की इताअत के मुतालिक हज़ूर ने मुतअद्दिद बार इरशाद फरमाए। हज़ूर ने उलुल अम्र मिनकुम का जो कुरान मजीद का जो टर्म है उसके मुतालिक अगर हम आपसे पूछ सकें कि हज़ूर ने उसके मुतालिक क्या फरमाया कि उससे कौन मुराद है और उनकी इताअत क्यों ज़रूरी है। जी, इसी के मुतालिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इस मज़मून को बयान करते हुए एक बार आपने इस आयत का ज़िक्र फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और आपने फरमाया कि अगर कोई समझता है कि मिनकुम से मुराद इसमें हुकूमत शामिल नहीं है, जो वक्त की हुकूमत है, तो वो गलती पर है, वो सही गलती पर है, क्योंकि जो भी अहकाम हुकूमत देती है और वो इस्लाम के मुताबिक हों वो उसको मिनकुम में शामिल कर देती है। यानी जो ये अल्फाज फरमाए कि तुम में से जो हुक्मरान हो, तो बेशक ईसाई हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर वो अहकामात इस्लाम के मुताबिक हैं तो ये उनको मिनकुम में बना देती है। और आपने फरमाया कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत की इताअत करे। और दो चीज़ें आपने ख़ास तौर पर जिनका ज़िक्र फरमाया कि इस हुकूमत के मातहत रहते हुए मुसलमानों को बहुत ही शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अव्वल तो ये इस हुकूमत के तहत हमें हिफाजत मिलती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो जिसका आपने ज़िक्र फरमाया वो ये थी कि इसके नतीजे में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है, और ऐसे रंग में जो पहले कभी नहीं थी। यानी सिखों के दौर में बड़े मुज़ालिम सहने पड़े मुसलमानों को उनके हाथों, लेकिन जब यह हुकूमत आई तो बिल्कुल मजहबी आज़ादी थी। और इसकी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया नमूने के तौर पर कि अल्लाह ताला ने आपको मसीह और महदी के तौर पर मबूस फरमाया और एक आपका मिशन था। तो इसके बावजूद कि ईसाइयों ने बाज़ कात आपके ख़िलाफ़ मुकदमे किए, और एक मुकदमा पर खून का मुकदमा भी किया गया, झूठे खून का मुकदमा। तो जो उस वक़्त का जज था वो ख़ुद भी एक पादरी तबीयत रखता था और ईसाई था, तो उसने भी पादरियों के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। जब उसने कोई वज़न ना देखा उनकी बातों में, तो उसने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को बरी फरमाया। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंग्रेज़ी हुकूमत में अदल और इंसाफ नज़र आता है, और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हुकूमत की इताअत करे। जज़ाकुमुल्लाह। मोहम्मद साहब, ताउरमान खालिद साहब ने थोड़ा सा इसका जवाब दे भी दिया है। हज़ूर ने बार बार अंग्रेज़ी हुकूमत की इताअत के मुतालिक मुतअद्दिद बार फरमाया कि करनी चाहिए ज़रूरी है, उसकी क्या वजूहात थी? जैसा कि ताउरमान साहब ने बताया है कि इस्लामी तालीम की रूह से उलुल अम्र की इताअत वैसे ही हर किसी पर फ़र्ज़ है, और जब अंग्रेज़ी हुकूमत जो कि बरसगीर में हिंदुस्तान में काबिज़ हो गई और वो उलुल अम्र बन गए, उसके बाद फिर इस्लामी तालीम के मुताबिक उनकी इताअत जो है वो हर किसी पर फ़र्ज़ थी उसूली तौर पर। और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो ऐसे उलुल अम्र हैं कि उन्होंने मुसाइब का दौर ख़त्म करके, जो इससे पहले सिखों की हुकूमत थी जिसमें मुसलमानों को अज़ान देने पर जो है मारा पीटा जाता था, उनकी मस्जिदों में घोड़े बांधे जाते थे, उस दौर से निकाल के तमाम तर रियाया को मजहबी आज़ादी दे दी, अमन व अमान कायम कर दिया।
تو حضور نے بار بار فرمایا کہ ایسی محسن گورنمنٹ کا جس نے امن و امان بھی قائم کیا ہے، مذہبی آزادی بھی دی ہے، ان کی تو اطاعت کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ واقعے کے رنگ میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو آج کل کے دور میں بھی بڑی ویلڈ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضور کو کسی نے بتایا کہ یہی فقہ المسیح کی چونکہ بات کر رہے ہیں اسی کتاب کے حوالے سے، حضور کو کسی نے بتایا کہ پشاور میں کسی پٹھان نے 2 انگریزوں کو قتل کر دیا بڑی بے رحمی کے ساتھ۔ تو حضور نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو 2 انگریزوں کو مار دیا ہے یہ کیا جہاد کیا ہے؟ ایسے نابکار لوگوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کی ایسی خدمت کرتا اور ایسے عمدہ طور پر ان سے برتاؤ کرتا کہ وہ اس کے اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ یعنی اصولی طور پر ایک مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ اگر وہ اس کے علاقے میں آئے تھے تو ایسے طور پر حسن سلوک کرتا کہ وہ اس کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کے قائل ہوتے، نہ یہ کہ ایسا برا کام کر کے ایسے لوگوں کو مزید اسلام سے دور کیا۔ تو آج کے دور میں بھی یہ بات بڑی ویلڈ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، یہ تھی فقہ المسیح کی سیگمنٹ۔ جس طرح کہ ہم ہر پروگرام میں آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ ابن نسل عزیز کی ہدایات اور حضور کے ارشاد کے مطابق اکٹھی کی گئی، ایک کتابی صورت میں شائع کی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کہیں بھی، جس مجلس میں بھی، جس سیشن میں بھی فقہ کے لحاظ سے کچھ ارشاد فرمایا، حضور کے وہ تمام حوالات اور حضور کے وہ تمام واقعات اس کتابی صورت میں شائع کیے گئے ہیں، اور اس کو آپ پڑھ کے مختلف سیگمنٹس اور مختلف سیکشنز اور ٹائٹلز کے لحاظ سے اس کو ترتیب دی گئی ہے، اور تمام فقہی مسائل جو ہیں وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، آخری سیگمنٹ ہمارا ہر روز کا، جس طرح کہ آپ کو علم ہے، وہ ایک کتاب کا تعارف ہے۔ آج جس کتاب کا تعارف ہم کر رہے ہیں وہ ہے مرکات الیقین فی حیات نور الدین۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، بیان فرمودہ تفسیر کائک الفرقان کے متعلق ہم نے کل آپ کو کچھ بتایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے متعلق جو الفاظ بیان کیے، حضور کے عشق جو آپ کو قرآن سے تھا اس کے متعلق جو فرمایا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو قرآن مجید کے متعلق فرمایا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی لیکن قرآن کے ساتھ جتنا مجھے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جتنا مجھے پیار ہے، اور کسی کتاب کے ساتھ مجھے اتنا پیار نہیں۔ بر صغیر کے مشہور مصنف جناب اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی کو حضور نے وقتاً فوقتاً اپنی یادداشت سے اپنی زندگی کے مختلف حالات لکھوائے۔ یہ وہ کتابی صورت ہے جس میں وہ تمام واقعات جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ شائع کیے گئے ہیں، اور یہاں پر جو ایڈیشن آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اسی طرح جو الاسلام پر آپ جس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں حضرت مفتی محمد صادق رفیق بانی سلسلہ احمدیہ کا ایک مختصر لیکن بہت جامع مضمون جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام قادیان کے حالات پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اور ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ یہ تمام وہ کتب، یہ تمام وہ مضمون جو آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام alislam.org پہ مشتمل ہے، اس پر شائع ہیں، اس پر آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس پر موجود ہیں۔ اس میں لائبریری سیکشن پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر اردو اور انگلش کی جو ہے کتب آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مکرم و محترم عطاء محمد زاہد صاحب اور عطاء الرحمان خالد صاحب آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور اس طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور مصور شاہد صاحب مربی سلسلہ فن لینڈ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، آپ کا بھی کہ آپ نے نشر رمضان کا آج پروگرام دیکھا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔